السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلد ہشام الہی ظہیر کو جو ٹرمپ نے دعوت دی نا، ٹرمپ نے دعوت دی تو یہ ٹرمپ والی دعوت اب یہ مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مخالفین یا ان کے جو فرقے کے لوگ نہیں ہیں ان کو چھوڑیں، خود غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے ہیں وہ جناب اس بات پر ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے، ان کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ اس بات پر ابھی تک مطمئن نہیں ہیں ٹرمپ کی دعوت پر کہ ہشام الہی ظہیر جو گئے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ان کے ہیں مفتی عتیق الرحمان صاحب، مفتی عتیق الرحمان صاحب سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے جو جواب دیا اس کے جواب میں پھر ان کے غیر مقلدین کے مناظر نے جو ایک پوسٹ شیئر کی، اس کے بعد پھر مفتی صاحب کی ویڈیو آ گئی۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، بڑی زبردست چیزیں ہیں، بڑی حیران کن چیزیں ہیں، اور یقین جانیں کہ اگر ان چیزوں کی حقیقت واضح ہو جائے، عوام کے سامنے آ جائے کہ بھئی کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ کیا کیا ان کی حرکتیں ہیں اور ان کی حقیقت کیا کیا سامنے آ رہی ہے، بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا، ذرا سنیں مفتی عتیق الرحمان صاحب سے اس ٹرمپ والے ناشتے کے متعلق۔ بھئی غیر مقلد ہشام الہی ظہیر، حق دعوے دار، قرآن و حدیث کی باتیں کرنے والے، مسلمانوں کے دشمن، مسلمان فلسطین کے بچوں کے قاتلوں کے دعوت پر جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اور یہاں تک کہ ان کے وہ عمر صدیق نے لکھا نا کہ ان کے بھائی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے، وہاں یہ کیوں گئے ہیں، بڑے بھائی نہیں جانا پسند کرتے۔ چلیں پوچھا گیا مفتی عتیق الرحمان صاحب سے ناشتے کے متعلق، ذرا سنیں۔ علامہ شام صاحب کا ٹرمپ کی دعوت پر ناشتہ کرنا سوشل میڈیا پر تکرار و بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہودی کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ اسلام کی روح سے جواب دیں۔ اچھا پہلی گل سنو، ٹرمپ یہودی نہیں جی، ٹرمپ عیسائی ہے جی، ایک تے گل ایسے۔ اب دیکھیں دفاع کس انداز سے، ٹرمپ کی بھی تقریباً یہ فضائل بیان کرنے والے ہیں، ان قریب فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں وہ یہودی نہیں ہے، عیسائی ہے، کہ نہیں جی وہ یہودی نہیں ہے، عیسائی ہے نا۔ کچھ تو کمی آ گئی نا، کچھ تو انہوں نے نرمی پیدا کری، سن لیں۔ یہودی نہیں ہے ایک گل۔ اچھا دوسری گل ہے یہ کہ آہو عیسائی دی دعوت قبول ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے یہودی کروں کچھ نہیں دکھاتا، اللہ کے نبی نے تو یہودی کی دعوت قبول کی ہے نا۔ اب دیکھیں کہاں سے دلیل لا رہا ہے، اس چیز کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عوام کی آنکھوں میں دھول رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی وہ یہودی کوئی لاکھوں مسلمان بچوں کے قاتل تھے، وہ اسلام کے اس قدر یعنی انہوں نے اس قدر مخالفت ان کی ظاہر ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول جو گئے ہیں وہ تو اسلام کی اشاعت کے طور پر بھی گئے نا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہاں وہ لوگ جو لاکھوں مسلمانوں کے بچوں کے قاتل ہیں، اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی دعوت پر جانا وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی نا۔ لیکن یہاں سن لیجئے، کھادا دینا تو عیسائی نہیں ہو سکتی، دوسری گل۔ اچھا تیسری گل، یہ ٹرمپ نے دعوت نہیں کی تھی، یہ جھوٹ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی۔ اچھا یہ مسلمانوں نے دعوت دی، ٹرمپ نے بھائی دعوت نہیں کی تھی، یہ تو اب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرمپ نے دعوت نہیں کی، یہ مسلمانوں نے کی ہے۔ اگرچہ امریکہ میں ہوئی ہے لیکن یہ دعوت ٹرمپ نے نہیں کی۔ اچھا وہ بھی کرتا تو جائز تھی، مسلمان وہ مسلمان پہلے کہہ چکا ہے کہ مسلمان، چلو پھر کہتا ہے کہ نہیں اہل کتاب تھا۔ کتاب کا کھانا جائز ہے نا، حضور نے یہودی کرو نہیں کھاتا، جہاں آپ کو زہر والی بوٹی دی گئی گوشت ہی کھاتا نا حضور نے بھی۔ اچھا یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی، یہ بات سمجھے۔ اب کیا تھا، مسلمانوں نے دعوت کی تھی، سارے مذاہب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم اپنے اپنے مذہب کے اوپر لگنے والے اعتراضات کے جواب دو۔ اگر تو انہوں کیا جاوے بھائی جان اس جگہ تے آؤ، یہودی آن گے، عیسائی آن گے، ہندو آن گے، سکھ آن گے، قادیانی آن گے، مرزئی آن گے، تو اڑے کو سوال کرن گے، تسی اپنے اسلام دا دفاع کرو، تو انہوں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اوتھے جانا تے ثواب ہے، ثواب ہے جناب، وہ تو ثواب بھی ثابت کر دیا کہ وہاں جانا ثواب ہے۔ اچھا
آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنے علماء کا دفاع نہیں کرتے، ان کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے، سمجھ رہے نا، یہ نہیں کرتے دفاع، یہی کہتے ہیں نا کہ ہم، وہ تو دیوبندی کا کرتے ہوں گے، اہل سنت کہلوانے والے کرتے ہوں گے نا اپنے علماء کا دفاع، یہ کہاں کرتے ہیں دفاع۔ اب جب اعتراض بنا تو جناب اس دعوت سے بھی انکار کر دیا، وہ یہودی نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہاں تک کہ مسلمان کہنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، اور پھر وہاں جانے کو ثواب بھی کہہ دیا۔ دفاع نہیں ہو رہا ہے نا، یعنی یہ دفاع نہیں ہے، یہ اپنے علماء کا دفاع نہیں کر۔ لیکن اس کے بعد جناب عمر صدیق نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی، اس میں ویڈیو بھی جاری کی۔ اس پوسٹ میں جو اوپر لکھا، یہ دیکھو مفتی صاحب کی تصویر بھی ہے، یہ عمر صدیق کی ہے، لکھا کہ فیصلہ عوام کا، کیونکہ اب عوام ہی طے کرے کون اصول پر کھڑا ہے اور کون مفاد کے ساتھ کھڑا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ یہ مفادات پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، حق پر کھڑے ہونے والے نہیں۔ کون سی مسلمانوں کی دعوت ہے اور اسلام کا دفاع ہے، جہاں ابتسام الہی ظہیر صاحب جانا ہی نہیں چاہتے، یعنی بڑے بھائی جانا ہی نہیں چاہتے، یہ کون سی مسلمانوں کی دعوت ہے؟ اچھا، یہ جو ویڈیو اس پوسٹ میں ہے، ذرا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے تاکہ سمجھ میں آئے کہ عمر صدیق نے کیا ویڈیو جاری کی۔ سوشل میڈیا پر تکرار یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، اس نے یہ جو ٹرمپ کی دعوت ہے ناشتے والی، ٹرمپ کی دعوت پر ناشتہ کرنا سوشل میڈیا پر تکرار و بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ یہ ٹرمپ نے دعوت نہیں کی تھی، یہ جھوٹ ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں، یہ مسلمانوں نے دعوت کی تھی، 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 یہ بات سمجھے۔ اتنے جانا کی سواب ہے وہاں، اگر بلائیں تو میرا نام اگر بلائیں یہ میرا اگر بلائیں تو میرا خیال ہے مجھے نہیں بلائیں، اگر بلائیں میں تو مشکل کیا اچھا میرا مشکل ہے پھر بھی مشکل نہیں جائے، امریکہ نہیں جائیں میں جاؤں گا امریکہ۔ اچھا، آپ کس کی دعوت ہے؟ اگر وہ ادھر کے کوئی لوگ مسلم کمیونٹی مسلم میں جاؤں گا، ہاں مسلم اگر کوئی مجھے کوئی ریاستی بات بتا تو میں نہیں جاؤں گا، ریاستی دار پھر نہیں میں جائیں واضح آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یورپ سے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ بلائے تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے ہے کہ میرا بڑی بھی فرق ہے نا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس میں آپ کو بات بتا ہو سکتا ہے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں اور وہ اس پہ اثر ہو جائے، اور اصل بات یہ جو جنگیں شنگیں شروع ہوئی ہے وہ اصل بات چھوٹی بات ہو، آئی کون ہوتے ہیں پاس وہ مختلف یعنی۔ اچھا ناظرین کرام، عمر صدیق نے یہ ویڈیو جاری کی، اوپر جو لکھا وہ آپ کو ہم نے سنایا۔ ویڈیو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہشام الہی ظہیر خود مان رہے ہیں ٹرمپ کی دعوت، ابتسام الہی ظہیر مان رہے ہیں، اور جناب مفتی عتیق الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے دعوت تھی اور یہ دعوت ٹرمپ کی طرف سے تھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ عمر صدیق نے ثابت کرنا چاہا۔ اب دیکھیے، ٹرمپ کی دعوت کی پر جو گئے نا ہشام الہی ظہیر، تو لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور تو چھوڑے خود غیر مقلدین نے اعتراضات کیے۔ تو اب اس کے دفاع میں مفتی عتیق الرحمان صاحب آئے، انہوں نے وہ دعوت ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا، ذرا وہ بھی سن لیجئے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ دعوت ٹرمپ کی طرف سے تھی۔ اس ویڈیو سے پتہ چل رہا ہے، خود اس میں مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بندہ اس کا دفاع کر رہا تھا وہ بھی، یعنی اس قدر واضح چیز تھی، کھلی چیز تھی کہ یہ ان انگریزوں، ان اسلام کے دشمنوں کی دعوت پر خود گئے ہیں یہ ہشام الہی ظہیر صاحب۔ سن لیجئے مفتی عتیق الرحمان صاحب علوی صاحب کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ایک پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ٹرمپ کی دعوت پر امریکہ گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ وہ ٹرمپ کی دعوت پر نہیں بلکہ مسلمانوں کی دعوت پر گئے ہیں۔ تو یہ بات جب پھیلی تو بہت سارے دوست احباب نے میری رہنمائی کی کہ آپ کو غلطی لگی ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ واقعتاً مجھے غلطی لگی۔ در حقیقت علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب دو الگ دعوتوں پر گئے، ایک کے اندر ان کے میزبان رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم تھے، اور دوسری میں دعوت ٹرمپ کی طرف سے تھی۔ تو دوستو احباب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے غلطی لگی۔ در حقیقت میں نے وہ ایک تصویر دیکھی تھی جس کے اندر ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ صاحب بھی تھے، اور ڈاکٹر عبدالخبیر آزاد رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، اور
علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب بھی تھے، اور اس میں غیر مسلم یہودی وغیرہ بھی شامل تھے۔ تو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تھی، تو مجھے پتہ چلا تھا کہ اس وقت ان کے بلانے والے اور ان کی دعوت کرنے والے مسلمان تھے، تو میں نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے یہ بات کہی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو میں اس غلطی کی معذرت چاہتا ہوں، اور ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اس طرف متوجہ کیا اور میری رہنمائی فرمائی، اور ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے گالیاں دیں، برا بھلا کہا، کہ چلیں انہوں نے کسی طریقے سے اپنی نیکیوں کا رخ میری طرف موڑا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ نہیں بھائی، آپ جب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو آپ کو گالیاں ملیں گی نا۔ آپ حق کے دعوے کریں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے فرقے میں لوگوں کو لانے کے لیے حق کے دعوے کریں، لیکن جب آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ حق والے ہیں ہی نہیں تو وہاں آپ اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیں اور اس چیز کا اس قدر دفاع کریں کہ اس کو ثواب کہنا شروع کر دیں، تو پھر لوگ آپ کو گالیاں ہی دیں گے نا، کیونکہ آپ کی حقیقت اوروں کو چھوڑیں، اور تو آپ کو پہچان چکے ہیں نا۔ لیکن اب غیر مقلدین پر بھی آپ کی حقیقت کھلتی چلی جا رہی ہے کہ تم لوگ حق والے نہیں ہو، دعوے کرنے والے ہو۔ اچھا، تو یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ وضاحتی بیان جاری کیا، اس پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات اب دیکھیں، اس پر اس نے عمر صدیق نے یہی ویڈیو جاری کی ہے، اس کی مفتی عتیق الرحمن علوی کی جاری کر کے کیا لکھا ہے آپ پڑھ لیجئے، خود دیکھیے۔ لکھا کہ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا شکریہ، انہوں نے بالآخر حق کا ادراک کر لیا، غلطی کی معافی مانگنے سے ان کا قد و قدر بلند ہوا، یا ہوئی لکھا ہے پتہ نہیں کیا، بہرحال۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں بات ختم نہیں ہوئی، خود غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 60,000 غزاویوں کو قتل کرنے والے ٹرمپ کے لیے پریئر بریک فاسٹ میں شامل ہونے کا شرعی حکم بھی بیان فرما دیں، ان کے ناشتے میں شامل ہونے کا حکم بھی تو فرما دینا، کہ وہاں جانا حرام تھا، کیا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں۔ اوروں پر شرک کے فتوے، کفر کے فتوے اور جناب حرام کے فتوے، گمراہی کے فتوے بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، آپ کا اپنا ہے دفاع کے لیے تو آپ اس کے جانے کو ثواب ثابت کر رہے تھے۔ اب جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ٹرمپ کی دعوت پر گئے ہیں تو آپ فتویٰ بھی بتا دیجئے نا کہ وہ کس کھاتے میں ہے، لیکن نہیں بتانا۔ اوروں پر حق والی جماعت کی مخالفت پر علماء حق کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے دیر نہیں کریں گے، لیکن یہاں نہیں بتائیں گے۔ تو ناظرین، اوروں پر چھوڑیں، خود غیر مقلدین پر ان کی حقیقت کھل چکی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ دین کی محنت والے نہیں ہیں، یہ مفادات کے لیے محنت کرنے والے ہیں۔ چلو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ عوام الناس تک ایسی چیزیں پہنچائیں تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔